مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر چرچا جاری ہے. الحمدللہ. شروعات میں جس آیت کی تلاوت ہم نے کی وہ سورہ بنی اسرائیل کی یا پھر سورۃ الاسراء جس کو کہتے ہیں اس سورت کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. جو شخص اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. اب اس کا لٹرلی تو میننگ نہیں لیا جا سکتا، ظاہری میننگ تو نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اندھے کا معنی ہے جس کو نہیں دکھتا، جو دیکھ نہیں سکتا اس کو اندھا کہا جاتا ہے. اس معنی میں تو نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ تب معنی یوں ہو جائے گا کہ جو اس دنیا کے اندر دیکھنے کی قدرت اور استطاعت نہیں رکھ سکتا تھا وہ آخرت میں بھی دیکھنے کی قدرت نہیں رکھے گا. ایسا تو معنی نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا معنی ہے؟ مفسرین کئی اقوال بیان کرتے ہیں، کئی معنی سمجھاتے ہیں. امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْمَى عَنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، یعنی کہ اللہ کے معرفت سے جو اندھا تھا، اللہ کے معرفت سے، یعنی کہ جس کو اللہ کی معرفت کا علم نہیں ملا اس دنیا کے اندر، اللہ کو جو پہچان نہیں سکا اس دنیا کے اندر، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ، ایسا شخص جنت کے راستے سے اندھا ہوگا، یعنی کہ جنت کا راستہ اس کو نہیں ملے گا آخرت کے وقت، فی الآخرت میں. تو یہ ایک معنی سمجھایا امام رازی نے. تو اس قول کے مطابق اولیاء کرام کی صحبت کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی معرفت سے اندھا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی معرفت، اللہ کو جو پہچان نہیں سکا اس دنیا میں وہ اندھا ہے. وہی مراد ہے اس آیت سے. اور اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے ولیوں کی دربار سے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے. کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا خدا کی معرفت وہی آپ کو عطا کر سکتے ہیں جن کے پاس خدا کی معرفت ہو. اور اولیاء اکرام بلا شبہ اللہ کی معرفت والے ہیں. ان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ علم المعرفت رکھتے ہیں. تو اولیاء کرام سے جڑنے کی اہمیت اس قول کے مطابق، اس آیت کے مطابق ہمیں پتہ چلتی ہے. آگے ایک اور قول بھی بیان کیا امام رازی نے. فرمایا ان الذین حصل لهم عمی القلب فی الدنیا انما حصلت هذه الحالة لهم لشدة حرصهم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم بلذاتها وطيباتها، یعنی کہ جن لوگوں کے دل اندھے ہو گئے، اس آیت سے مراد دل کا اندھا ہو جانا. پھر فرمایا جن لوگوں کے دل اندھے ہوئے وہ اسی لیے ہوئے کہ ان لوگوں کے دل کے اندر دنیا کی ہوس موجود تھی،
دنیا کے خواہشات بھرے پڑے ہوئے تھے. فرمایا کہ دنیا کے جو مزے ہیں انہی کو لے کر رغبت ان کے دل میں ہوتی تھی. ایسے لوگوں کا دل اندھا ہو جاتا ہے. پھر فرمایا وَتَعْظُمُ هُنَاكَ حَسْرَتُهَا، آخرت میں حسرت بڑھ جائے گی ان لوگوں کی، ندامت بڑھ جائے گی ان لوگوں کی. وَلَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَنْوَارِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، آخرت میں جب ایسے لوگ پہنچیں گے ان کے پاس اللہ کے معرفت کا نور نہیں ہوگا، تھوڑا بھی نہیں ہوگا. فَيَبْقَوْنَ فِي ظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ، تو وہ لوگ بہت اندھیروں میں، شدید اندھیروں میں کھڑے ہوئے ہوں گے. وَحَسْرَةٍ عَظِيمَةٍ، بڑی حسرتوں میں ہوں گے. فَذَاكَ هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْعَمِي، یہی معنی ہے عمی سے، اندھا ہو جانے سے مراد یہی ہے، یعنی کہ دل اندھا ہو جانا. اور دل اندھا ہونے کی وجہ کیا بتائے؟ دل کے اندر جو دنیا کی ہوس، جو دنیا کی خواہشات، دنیا کے مزے کو لے کر رغبت، یعنی کہ دل کی جو بیماریاں ہیں اس وجہ سے ان کا دل اندھا ہو جائے گا. اس قول کے مطابق بھی اگر اس آیت کا معنی یوں سمجھ لیا جائے تب بھی اللہ کے ولیوں سے جڑنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کئی تقریروں میں بیان کیا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہی سے آپ کا دل پاک ہو سکتا ہے. دل کے اندر جو دنیا کی ہوس ہے، دل کے اندر جو دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں، جو بری سوچ دل کے اندر آتی ہے، ان ساری چیزوں سے دل کو پاک اللہ کے ولی ہی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولیوں کا دل ہی پاک ہوتا ہے. جن کا خود دل پاک نہ ہو وہ کیا آپ کے دل کو پاک کر سکیں گے؟ تو اللہ کے ولیوں کا دل پاک ہونے کی وجہ سے ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ کا دل وہ پاک کر سکیں گے. ویسے انبیاء اکرام کا دل بھی پاک ہوتا ہے، رسولوں کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اور اولیاء اکرام کا دل بھی پاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے ان سب کا. اور اللہ سے تعلق کسی شخص کا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل پاک نہ ہو جائے. تو آج انبیاء اکرام اور انبیاء اکرام اور رسولوں کو پانا، ان کی صحبت میں رہنا تو ممکن نہیں رہا. تو ایسے وقت میں، ایسے دور میں اولیاء اکرام کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا. اور اس آیت کے اندر جو اندھا لفظ آیا ہے، اندھا ہو جانا یعنی کہ دل اندھا ہو جانا، یہ سب جو بیان کیا ہے اس کے معنی میں جو آتا ہے ان ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، آپ بچ سکتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں سے جڑ جانا بہت اہم ہے، اور اللہ کے ولیوں سے جڑ جانا بہت بڑی نعمت بھی ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو نعمت کا کیا کریں؟ شکر ادا کیجئے گا. یہی آج کے ویڈیو میں پہلا ادب ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نعمت، یعنی کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کی نعمت جس شخص کو مل جائے اس شخص پر لازم ہے، ایسے مرید پر لازم ہے کہ وہ ولی اللہ کو پانے کی نعمت پر شکر ادا کرے اللہ رب العزت کا. اسی لیے امام شعرانی اپنی کتاب الانوار القدسیہ کے اندر فرماتے ہیں وَمِن شَأْنِهِ أَن يُكْثِرَ مِن شُكْرِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي جَمَعَهُ عَلَى الشَّيْخِ. سچے مرید کی پہچان و شان یہ ہے کہ وہ کثیر شکر کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا دامن دیا ہے، یا پھر اللہ رب العزت نے اس کو اس کے ولی اللہ کا دامن نصیب کیا، اس کے ولی اللہ سے جوڑ دیا. فَإِنَّ كُلَّ مُرِيدٍ لَمْ يُصَادِقْ رَجُلًا يُرَبِّهِ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ مُلَوِّثٌ بِالذُّنُوبِ وَلَوْ كَانَ عَلَى عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ. کیونکہ ہر وہ مرید، ہر وہ شخص جو کسی ولی اللہ کو، پیر کو، شیخ کو نہ پا سکے، ایسا شخص جب دنیا سے رخصت ہوگا تو گناہوں میں ملوث ہو کر رخصت ہوگا، گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا. وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ، اگرچہ اس کے پاس ثقلین کی عبادت کیوں نہ موجود ہو، وہ تو اس کے گناہوں سے پاک ہو کر وہ نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ
جن چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں صرف وہ گناہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں، وہ ہے دل کے گناہ۔ آپ گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ چوری کرنا، رشوت لینا، شراب پینا، یہی سب آپ کے نظر میں گناہ ہے، لیکن آپ دل کے جو گناہ ہیں اس کے طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ دل بھی گناہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل تکبری کرتا ہے، آپ کے دل میں تکبری پیدا ہوتی ہے، میں اس سے بڑا ہوں سوچتے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا آپ سمجھتے ہیں، تکبری کرتے ہیں، تو آپ کا دل گناہ کرتا ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی سے آپ حسد رکھتے ہو، کوئی ترقی کر لے تو آپ کو اس کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، تو جب آپ کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو آپ کا دل گناہ کر رہا ہے۔ جب آپ کے دل میں لوگوں پر خامخواہ غصہ آتا ہے تو آپ کا دل گناہ کر رہا ہے۔ جب آپ کے دل میں دنیا کی خواہشات کو آپ بھر لیں، بھری پڑی ہوں دنیا کی خواہشات آپ کے دل کے اندر، تو آپ کا دل بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے جس دل کو اس کی محبت سے بھرنے کے لیے دیا تھا، آپ نے اس دل کے اندر دنیا کی ادنا سی چیزوں کی محبت سے بھر ڈالا۔ تو یہ سب جو دل کے گناہ ہیں یہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر دل کے طرف ہے، دلوں کے طرف ہی دیکھتا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے، کئی حدیثوں میں اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ تو جو جگہ منظر رب ہے، یعنی کہ رب جس جگہ کے طرف دیکھے، رب جس کے طرف نظر کرے، یعنی کہ آپ کا دل اگر وہ گناہوں سے بھرا پڑا ہو، پھر آپ عبادتیں کر لیں تو کیا فائدہ؟ ویسے آپ عبادتیں کرتے رہیں گے ایک طرف، اور دوسرے طرف آپ کے اندر جو دل کی بیماریاں ہوں، جیسے ریاکاری، دکھاوا، اس سے آپ کی عبادتیں برباد ہوتی چلی جائیں گی، آپ کی عبادتیں باطل ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ جو شخص اللہ کے ولیوں سے اس زندگی میں جڑ نہ پائے اور اللہ کے ولیوں کو پائے بغیر ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسا شخص گناہوں میں ملوث ہو کر ہی جاتا ہے، کیونکہ دل خود پاک نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ آپ کے دل میں کیا کیا بیماریاں ہیں آپ خود نہیں جان سکتے۔ کوئی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو آپ کا دل دیکھ سکے، جو خود جن کا دل خود پاک ہو، ایسی ہستی ہی آپ کے دل کو پاک کر سکیں گے، آپ کے دل کو پاک کر سکیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ مرید کی پہچان یہ ہے، سچے مرید کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ شکر کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک شیخ عطا کیا، ولی اللہ کا دامن عطا کیا۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی ہستی سے ملا دیا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی بارگاہ نصیب کی ہے جس کا اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی بارگاہ، ایسی ہستی کا دامن عطا کیا ہے جو خدا سے کلام کرتی ہو۔ اللہ سے کلام کرتے ہیں اولیاء کرام۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ خدا نے اپنے ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں خود اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر! اس قدر قربت جس ہستی سے اللہ نے بیان کی، اولیاء اللہ، ان کا دامن اگر آپ کو مل جائے، ان سے اگر آپ قریب ہو جائیں، ان کو اگر آپ پالیں، تو آپ حقیقت میں بہت بڑی نعمت آپ کو مل چکی ہے۔ تو آپ پر لازم ہے کہ اس نعمت کا آپ زیادہ سے زیادہ شکر کریں۔ یہ ادب ہے آج کی ویڈیو میں، پہلا ادب۔ دوسرا ادب، یہ بھی بہت ضروری ادب ہے کہ جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوں
تو آپ پر لازم ہے کہ آپ راز کو راز رکھیں، یعنی کہ اللہ کے ولی آپ سے جو بھی بات کریں وہ راز ہے، اگرچہ آپ کو لگے کہ یہ تو کوئی راز کی بات ہی نہیں ہے، لیکن صوفیان کرام کے نزدیک اولیاء کرام سے متعلق ہر بات کو راز رکھنی ہے۔ اور جان لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کچھ ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس کو راز رکھنا ہوتا تھا۔ چند صحابہ کرام کو کچھ ایسا کام دیا کرتے تھے جس کو راز رکھنا ہوتا تھا۔ اس کی مثال موجود ہے حدیثوں کے اندر۔ مسند ابی یعلا کے اندر ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وانا ابن 8 سنین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب مدینہ منورہ کے اندر ہوئی تو میں 8 سال کا تھا۔ فاخذت امی بیدی فانطلقت بی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری امی جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی مجھے لے کر۔ فقالت، پھر فرمایا، یا رسول اللہ، اے رسول خدا، انہو لم یبق رجل ولا امرأة من الانصار الا قد اتحفتک بتحفت۔ انصاری مرد اور انصاری عورتیں سب نے آپ کو کوئی نہ کوئی تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے یا رسول اللہ، وانی لا اقدر علی ما اتحفک بہ الا ابنی ھذا، لیکن میرے پاس تحفے میں دینے کے لیے میرے اس بیٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ فخذہ، تو آپ قبول فرمائیے گا، فلیخدمک، تاکہ میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہ سکے، آپ کی خدمت کر سکے۔ پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی۔ آگے فرمایا، وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَوْصَانِي بِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت مجھ سے کی وہ یہ تھی کہ یا بنی اکتم سری تکن مؤمنا، میرے بیٹے میرا جو راز ہے اس کو راز رکھنا، اس کو چھپائے رکھنا، تکن مؤمنا، تاکہ تم مومن ہو سکو، تاکہ تمہارا ایمان کامل ہو سکے، تم مومن بن سکو۔ فکانت امی وازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألننی عن سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا اخبرهم به وما انا بمخبر سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا ابدا۔ تو کبھی کبھی میری امی جان مجھ سے پوچھا کرتی تھی کوئی راز کی بات تو میں ہرگز ان سے بیان نہیں کرتا تھا، کبھی کبھی ازواج مطہرات میں سے کوئی ہم سے پوچھا کرتی تھی کوئی راز کی بات تو ہم ہرگز نہیں بیان کرتے تھے، میں ہرگز نہیں بیان کرتا تھا۔ پھر فرمایا، وما انا بمخبر سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا ابدا، کسی سے میں نے آج تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راز کی باتیں ہوتی کسی سے نہیں بتایا کرتا تھا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ایک حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا العب مع الصبیان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرنا ہوا ہم پر سے جب میں صبیان کے ساتھ یعنی کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فسلم علینا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا، سلام کیا۔ ثم دعانی، پھر مجھے پکارا، فبعثنی الی حاجت لہ، پھر مجھے ایک کام دے کر بھیجا وہ کام کرنے کے لیے۔ وقد فجئت وقد ابطأت عن امی، تو میں واپس گھر لوٹا لیکن تھوڑی دیر سے لوٹا۔ فقالت ما حبسک این کنت، کیوں دیر کر دی، کہاں رہ گئے تھے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان نے جب یہ سوال کیا، فقلت،
میں نے جواب دیا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حاجت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دے کر بھیجا تھا. فقالت ای بنی وما ہی، میرے بیٹے کیا حاجت تھی، وہ کیا کام تھا وہ؟ فقلت انہا سر، میں نے کہا کہ امی جان وہ راز ہے، میں نہیں بتا سکتا. قالت لا تحدث بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، تو امی جان نے بھی نصیحت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز ہے وہ کسی سے مت بتانا بیٹا، کسی کو خبر نہیں کرنا اس کے بارے میں. امی جان نے بھی یہ تاکید دی، امی جان نے بھی یہ نصیحت کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بیان کیا کرتے تھے چند صحابہ سے. ترمذی کی حدیث میں سیدنا حذیفہ بن الیمان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب السر کہا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتوں کو جاننے والے صحابی. راز کی باتیں جن کے پاس تھیں وہ صحابی، ایسا کہہ کے ان کو پکارا جاتا تھا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ سے کچھ ایسی باتیں کیا کرتے تھے جن کو راز رکھنا ہوتا تھا. کچھ ایسا کام کبھی دیا کرتے تھے کسی کو جس کو راز رکھنا ہوتا تھا، اور صحابہ اکرام اس راز کو کسی سے نہیں بتاتے تھے، کسی سے نہیں بتاتے تھے. تو جب اولیاء اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر آتے ہیں تو وہ بھی اپنے مریدوں سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کو راز رکھنا ہوتا ہے. کچھ ایسا کام کبھی دیں گے آپ کو جس کو آپ کو راز رکھنا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام سے متعلق ہر بات راز ہے، ہر بات راز ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو بھی راز ہی رکھنا ہے. اسی لیے امام شعرانی اپنی کتاب طبقات الکبریٰ کے اندر فرماتے ہیں وَكَانَ سیدنا الامام الشاذلی رضی اللہ عنہ یقول، سیدنا امام شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں احذر بعد صحبت القوم ان تفشی اسرارہم لغیرہم، اللہ کے ولیوں کی صحبت جب آپ کو مل جائے تو اس کے بعد اللہ کے ولیوں کے راز کی باتیں کسی سے مت بتانا، بتانے سے ڈرو. وَمَن لَيْسَ لَهُ مَشْرَبُهُمْ، خاص کر کے ان سے جن کو اللہ کے ولیوں کا مشرب نہ ملے، یعنی کہ اللہ کے ولیوں کا راستہ جو سمجھ نہ پائے، جس کو اس راستے میں ذوق نہ ہو، جو اللہ کے ولیوں سے محبت ہی نہیں کرتا ہو، ایسے شخص سے خاص کر کے ایسی باتیں کرنا ہی نہیں ہے. وَلَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رُبَّمَا مَقَتَكَ فَخَسِرْتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، کیونکہ ایسے کرنے سے اللہ رب العزت کی ناراضگی تمہیں حاصل ہو سکتی ہے، اللہ ناراض ہو سکتا ہے تم سے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہی رہو گے آپ. وَهَذَا الْأَمْرُ يَقَعُ فِيهِ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَدْخُلُ فِي صُحْبَةِ الْفُقَرَاءِ مِنْ غَيْرِ صِدْقٍ، یہ جو بات ہے اللہ کے ولیوں کی راز کی باتوں کو دوسروں سے بتانا، یہ جو بے ادبی ہے یہ اکثر ایسے لوگوں سے ظاہر ہوتی ہے جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں سچائی لے کر نہیں آتے. سچائی لے کر نہیں آتے سے مراد جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جس نیت کے ساتھ آنا ہے اس نیت سے نہیں آتے ہیں. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دنیا کا کوئی مقصد لے کر آنا سچائی کے ساتھ نہیں آنا ہے. سچائی کے ساتھ آنے والا اللہ کے ولیوں کے پاس ان کی محبت کی وجہ سے آئے گا، بس ان سے محبت کی وجہ سے آئے گا، خدا تک پہنچنے کے لیے آئے گا. یہ سچائی کے ساتھ آنا ہے. اور جو شخص یقین میں کمزور ہوتا ہے ایسے شخص کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ سچائی لے کر نہیں آیا ہے. تو ایسے ہی لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کے
جو راز ہوتے ہیں وہ دوسروں سے بھی بتا دیتے ہیں۔ اور امام شعرانی نے اپنی ایک اور کتاب الانوار القدسیہ کے اندر فرمایا وکان ابو محمد الکتانی رحمہ اللہ یقول، سیدنا ابو محمد الکتانی فرماتے ہیں ایاک ان تفشی اسرار شیخک لمن لا یؤمن به ولا ذوق له فی الطریق، ہرگز تمہارے جو پیر ہیں ولی اللہ، ان کی راز کی باتیں کسی ایسے شخص سے بتانا نہیں، کسی سے بھی مت بتاؤ، خاص کر کے اس سے نہ بولو جو ان پر ایمان نہ رکھتا ہو، من لا یؤمن بہ، یعنی کہ جو ان پر یقین نہ رکھتا ہو، جو ان کو ولی ہی نہیں مانتا ہو، ان سے جا کر کیوں آپ بولیں گے؟ ولا ذوق له فی الطریق، اور ایسے شخص سے بھی نہیں بتانا جو اللہ کے ولیوں کے راستے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے ولیوں کا جو راستہ ہے اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ملتا، اس کو اس کے طرف دھیان ہی نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، پرواہ نہیں کرتا اس راستے کی، ایسے شخص سے بھی نہیں بولنا ہے۔ فربما مقتك الشيخ بسبب ذلك فلم تفلح ابدا، ہو سکتا ہے کہ یوں کرنے سے، یوں ان کے راز کی باتوں کو لوگوں سے بیان کرنے کی وجہ سے اللہ کے ولی آپ سے ناراض ہو جائیں، اور جب اللہ کے ولی آپ سے ناراض ہو جائیں گے تو آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آگے فرمایا وسمعت سیدی علی المرصفی رحمہ اللہ یقول ایاک ایھا المرید ان تفشی اسرار شیخک بین اخوانک من اصحابہ۔ سیدنا علی المرصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہرگز اے مرید، تمہارے جو پیر ہیں ولی اللہ، ان کی راز کی باتیں، ان کے اسرار تمہارے دوستوں سے بھی نہیں بتانا، اور بین اخوانی کا، اور تمہارے پیر بھائیوں سے بھی کوئی بات نہیں بتانا، جو صرف تم تک پہنچی ہے وہ تم تک محدود رہے، کسی اور تک نہ پہنچ پائے۔ یہ ادب ہے اس راستے کا۔ آگے فرمایا تو کس سے نہیں بتانا ہے؟ پیر بھائیوں سے، دوستوں سے، کسی سے بھی، رشتہ داروں سے، والدین سے، کسی سے بھی راز کی باتیں نہیں بیان کرنا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم نے آپ کو دی۔ آگے فرمایا فربما نقضوا عہد شیخہم واجتمعوا باعدائہ وبمن لا یؤمن بکلامہ، کیونکہ یوں اگر آپ دوستوں سے بیان کر دیں گے، بھائیوں سے بیان کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ آپ کے جو پیر ہیں ان کی مخالفت کر بیٹھیں، بیعت کو توڑ کر چلے جائیں، ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں سے مل جائیں جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتے ہوں، تو ان کو تو موقع چاہیے مذاق اڑانے کا، ان کو تو موقع چاہیے مخالفت کرنے کا، برا بھلا کہنے کا، تو یہ جو باتیں ان تک ان کے ذریعے پہنچیں گی تو وہ لوگ مذاق بنائیں گے ان باتوں کا۔ وَصَارُوا يَقُولُونَ، اور جب جن سے آپ نے بیان کر دیا وہ اللہ کے ولی کی مخالفت کر کے دشمنوں تک پہنچے اور ساری باتیں بیان کرنے لگے، تو بیان کرنے کے بعد وہ یہ بھی کہیں گے کہ مَا سَمِعْنَا ذَلِكَ إِلَّا مِنْ أَخَصِّ أَصْحَابِهِ، یہ ساری باتیں ہم نے ان کے خاص مریدین سے سنا ہے، خاص لوگوں نے بتایا ہے ہم کو یہ ساری باتیں، ایسے کہیں گے۔ قال، آگے فرمایا سیدنا علی المرصفی نے وقد اصیب من هذا الباب خلق كثير لثقتهم باصدقائهم، اس معاملے میں بہت سارے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں راز بیان کرنے کے معاملے میں۔ کیوں؟ لکثرت ثقتهم باصدقائهم، لثقتهم باصدقائهم، یعنی کہ ان کے دوستوں پر ان کو جو بھروسہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ بیان کر بیٹھتے ہیں، لیکن جن پر بھروسہ کیا ان کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ خود اگر مخالفت کر بیٹھیں گے تو جا کر لوگوں سے بیان کریں گے۔ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہی آپ کے خلاف یا پھر آپ کے پیر کے خلاف لوگوں سے برا بھلا کہتے پھریں گے۔ فالعاقل، عاقل وہ ہے من صاحب شیخہ کما یصحب الملوک، عقل مند تو وہ ہے جو اللہ کے ولیوں کی صحبت ویسے کرے
جیسے کہ بادشاہوں کی صحبت کرتا ہو۔ بادشاہوں کی صحبت آپ کیسے کریں گے؟ کسی بادشاہ کی بارگاہ میں اگر آپ ہوں اور بادشاہ جو آپ سے بات کہے، اگر آپ سب سے جا کر وہ بات کہنے لگے تو آپ کی تو پکڑ ہو جائے گی، بادشاہ ناراض ہو جائے گا آپ سے۔ تو جس طرح بادشاہوں کی بارگاہ میں بادشاہوں کی صحبت کوئی شخص کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کی صحبت کرے تو ایسا ہی شخص عاقل کہلاتا ہے، یعنی کہ ایسا ہی شخص عقل مند ہے۔ وقد كان ابو القاسم الجنید رحمہ اللہ اذا طلب احد منه الصحبة يقول له اذهب فاخدم الملوك ثم تعال بعد ذلك نصحبك۔ سیدنا جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص پہنچتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یا ولی اللہ، اے ولی خدا، مجھے آپ کی صحبت عطا کیجئے گا، تو سیدنا جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ اس شخص سے کہتے تھے کہ جا کر پہلے بادشاہوں کی صحبت میں رہ کے آؤ، پھر ہم تمہیں ہماری صحبت عطا کریں گے۔ ایسے کیوں کہا گیا ایسے؟ کیونکہ جس طرح انسان بادشاہ کی بارگاہ میں ادب کرتا ہو، بادشاہ کی بارگاہ میں جس طرح انسان احتیاط کے ساتھ رہتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ادب، احترام اور احتیاط اس بارگاہ میں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا۔ تو سامعین کرام، خلاصہ کلام بس اتنا ہے کہ جب آپ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے ولی آپ سے کچھ کہتے ہیں تو آپ کو اس بات کو راز ہی رکھنا ہے، اگرچہ آپ کو یہ لگے کہ یہ تو راز نہیں ہو سکتا، یہ تو عام بات ہے، سب سے بتائی جا سکتی ہے۔ نہیں، جب تک آپ اجازت نہ لے لیں تب تک آپ اس بات کو کسی سے عرض نہ کریں۔ اگر تنہائی میں آپ سے کوئی بات کی گئی ہے تو دوسرے شخص تک وہ بات نہ پہنچ پائے۔ اگر 3 لوگوں کی مجلس میں بات کی گئی ہو تو چوتھے شخص تک بات پہنچ نہ پائے، 3 لوگوں تک ہی بات محدود رہے۔ یہ ادب ہے اس راستے کا، یہ ادب ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کا۔ صوفیان کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے متعلق ہر بات راز ہے، ہر بات راز ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کا جو راستہ ہے یا پھر اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنے کا جو راستہ ہے، یہ راستہ انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے، خدا تک پہنچاتا ہے۔ اور خدا سب سے بڑا راز ہے، وہ سر الاسرار ہے، رازوں کا راز ہے خدا۔ اگر خدا راز نہیں ہوتا تو سب اس تک پہنچ جاتے نا، اگر خدا راز نہیں ہوتا تو سب اس کو پہچان لیتے نا۔ زمین کو اللہ نے بنا دیا، آسمان کو سجا دیا، سورج کو چمکا دیا، اتنی بڑی کائنات کھڑی کر دی، سب کچھ ظاہر کر دیا، لیکن اپنے آپ کو خدا نے چھپا دیا، اپنے آپ کو چھپا دیا۔ تو خدا سب سے بڑا راز ہے، وہ سر الاسرار ہے، رازوں کا راز ہے خدا رب العالمین۔ تو اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کر کے جب آپ اللہ تک پہنچیں گے، جو سر الاسرار ہے، رازوں کا راز ہے، تو آپ کو راز ہی رکھنا ہے۔ آپ کو اللہ سے متعلق جو راز کی باتیں ہوں گی، جو اسرار ہوں گے، وہ سب سے بیان نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی چھپانا سکھاتے ہیں، راز رکھنا سکھاتے ہیں، تاکہ جب آپ اصلی راز کی طرف پہنچ جائیں، خدا تک پہنچ جائیں، تو خدا کے راز کو، سر الاسرار کو کسی ایسے شخص تک آپ نہ پہنچائیں جو اس کے قابل نہیں ہو، جو اس کے لائق نہیں ہو۔ آپ راز ہی رکھیں، کسی ایسے شخص تک وہ راز نہ پہنچ جائے جو یا تو اس کو سمجھ نہ پائے، یا پھر اس پر یقین نہ کر پائے، یا پھر اس کو سنبھالنے کی قدرت اس شخص کے اندر نہ ہو۔ تو اسی لیے اولیاء کرام شروعات ہی سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی راز رکھنا سکھاتے ہیں، تاکہ جب آپ اصلی راز کی طرف، سر الاسرار تک آپ پہنچ جائیں،
راز کو جان لے، رازوں کے راز کو جان لے، تب آپ اس راز کی حفاظت کر پائیں، اس کو چھپائے رکھ سکیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اس ادب کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔